مسیح خدا میرے عزیزو، آج سے ہم سہ روزہ عبادت کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم مسیحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم 3 عنوانات پر روحانی دھیان و گیان کریں۔ اول، کہانت کا تقرر، دوم، برادرانہ الفت، چوہم، پاک یوکرست کا تقرر۔ آج ایمانداروں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ عزیزو، بڑی سنجیدگی اور ایمان کے ساتھ سہ روزہ عبادت میں شریک ہوں اور روحانی برکات اور فضائل حاصل کرنے والے بنے۔ عزیزوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پاک کی رسمیں ادا کر سکیں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری عظمتی اور غلطی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے سب گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو مجھ سے معاف کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب سے آگے ہے اور میں خودی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک اور کی مدد سے میں جنت کی ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہ سے کنارہ کروں گا۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا ہمارے باپ، ہم یہاں ہیں تاکہ اس ضیافت میں شریک ہوں جو تیرے اکلوتے بیٹے نے جان دینے سے پہلے مقرر فرمائی۔ اس کے حکم کے مطابق تیری کلیسیا اس نئی اور ابدی قربانی کے طور پر عمل میں لاتی ہے۔ بخش دے کہ ہم اس یوکرستی عبادت سے محبت اور زندگی کی بھرپوری حاصل کریں۔ اسی ہمارے قرآن کے وسیلہ سے یہ تیرے ساتھ روح القدس کی ودانیت میں خدا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا۔ آمین۔ پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی 8 اور 11 سے 14 آیات ہے۔ اس تلاوت میں ہم سنیں گے کہ خدا بنی اسرائیل کی کل جماعت کو فرماتا ہے کہ ہر خاندان اپنے گھرانے کی تعداد کے حساب سے برے کا حساب رکھے اور یہ برہ بے داغ نر 1 سال کا ہو، اور یہ دن تمہارے لیے یادگار اور ابدی فرض ہوگا۔ اس وقت خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینہ کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برہ لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کے مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، اور تمہارا برہ بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے اور اس کے خون میں سے لیں اور اسے ان گھروں کی جس میں اسے کھائیں دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور اس کا گوشت آگ سے بھنا ہوا اسی رات کھائیں، پتیلی روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں، اور تم اس کو اس طرح کھانا کہ تمہاری کمریں بدی ہوں، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے۔ اور میں اس رات کو مصر کے زمین میں سے گزروں گا اور ملک مصر کے سب پلوٹے آدمیوں کے اور چپاہوں کو ماروں گا، اور مصریوں کے سب معبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا، اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سہم خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 13ویں باب میں سے
उस वक्त ईद फसह से पहले यसु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रैलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ। उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बेसन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया और उसने उससे कहा, ऐ खुदावन तू मेरे पांव ना धोएगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धो ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावन सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। और जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। अंजीर मुकद्दस की सिला समझो कीताएं माफ की जाएं। सारे तशरीफ रखें। मेरे दिलों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर सरे रोज यानी कि 3 रोज़ा इबादत का आगाज करते हैं। 3 रोज़ा जिसका शुरू आज हम जुमेरात को करेंगे, फिर जुमे को, और फिर ये जो विजन नाइट है यहाँ पे इबादत जो 3 रोज़ा इबादत है यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। ये 3 रोज़ा इबादत जो है इसमें कलीसिया में सबको दावत देती है कि हमने क्या करना है। आपको यीशु मसीह की वो रस्म को अदा नहीं करना जो रस्म खुदा यीशु मसीह ने 2000 साल समय दी है ताकि हम उसको जारी सारी रख, लेकिन नहीं। इसका मतलब ये बनता है कि ये जो 3 दिन खुदा हमें देता है, ये 3 दिन खुदा यीशु मसीह की जो दुख है ना उसको अपने दुख समझे, उसके दुखों में बराबर के शरीक बने। तो इसीलिए कलीसिया उन दुखों को याद करती है, उन दुखों को हमारे मसीह जो है तो दुखों में अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं। और 40 रोजे जब दिए जाते हैं तो कलीसिया हम सबको दावत देती है कि 40 रोज़ों में हमने क्या करना है, अपने आप की तैयारी करनी है, अपने दिलों की तैयारी करनी है, ताकि अच्छे तरीके से हम क्या करें, खुदा यीशु मसीह के दुखों का हिस्सा बन सकें। तो आज हम देखते हैं, आज हम 3 जो मेन बातें हैं, 3 मेन बातें। पहली बात है खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोता है, पहले आखिरी खाना खाता है और उसके बाद उनके पांव धोता है। और उसके बाद आज जो है ये जो काहिन मुकर्रर किए जाते हैं उनका दिन मनाया जाता है। और उसके बाद पाक यूफ्रिक जो हम लोग हर रोज़ भी बात जगहों पे हर रोज़ होती है मेन बड़े चर्चेस में, और यहाँ पे अगर 8 दिन के बाद भी होती है, लेकिन उसको हम देखेंगे कि वो क्यों मनाते हैं, किस मकसद के लिए मनाते हैं, और उसका हमारे चर्च में क्या किरदार है यूक्रिस्ट का, यूक्रिस्ट हमारी ज़िंदगी में कैसी आई, हम इस चीज़ पर गौर करेंगे। और आज हम पहली तिलावत में देखते हैं, सबसे पहले जो बात है, ये जो ईद फसह मनाते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि ईद फसह क्यों मनाई जाती है और हमारा ईद फसह से क्या किरदार, क्या रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में, हम क्यों मनाते हैं ईद फसह को। और ईद फसह का मतलब ये है कि यहूदी रवायत के मुताबिक था कि यहूदियों को जब खुदा जो है मिस्र से निकाल कर लाता है तो वो खुदा उन्हें कहता है कि ये 12वें बाब में आज हमने पढ़ा क्रूस की किताब, उसका 12वां बाब, ये सारा वाक़या बयान किया जाता है कि जैसे खुदा बनी इसराइल कौम को हुक्म देता है कि क्या करना है, बरा लेना है, मेल बरा लेना है, तो उसको ज़िबा करना है और रात के रात क्या करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको खाना है।
اور دن چڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. اور رات کو کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا. اگر اس نے برے کا کسی بھی گھر کے سامنے برے کا خون لگا ہوا دیکھا تو وہ گھر چھوڑ کے جو دوسرا گھر ہوگا وہاں پہ وہ ہوگا. جن گھروں پہ برے کا خون لگا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان کو چھوڑ کے موت والا فرشتہ ان کو چھوڑ کے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اسرائیلی قوم ہے. باقی جو دوسرے تھے وہ دوسری قوم مصری گنے جاتے تھے. تو مصریوں کو خدا نے 10 جو تھی آفتیں بھیجی تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں گے. فرعون 10 آفتوں سے ڈر جائے گا، لیکن فرعون 10 آفتوں سے نہیں ڈرتا. پھر خدا جو ہے اس کے پروٹوں کو مارتا ہے. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے. کیونکہ خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہے، اسی لیے اس کی مدد کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عید فصح جو ہے وہ 2000 سال تک لگا آ رہا ہے، مناتے آ رہے ہیں. اور عید فصح کے موقع پر ہر ایک یہودی کو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیا کے کونے میں وہ اپنے گھر جائے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ برا لے گا اور برے کی قربانی جو ہے خدا کے لیے گزرانی جائے گی. تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہتا ہوں. یہ جو 5 سنڈے ہم لوگوں نے منایا کھجوری تہوار، اس میں خدا یسوع مسیح کو کیا کیا جاتا ہے؟ ویلکم کیا جاتا ہے. یروشلم میں ویلکم کیا جاتا ہے. اس کے رستے میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بچھائے جاتے ہیں، وہ گدی پہ سوار کیا جاتا ہے. اس ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی مقصد تھا، یہ کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے جب اس کو مارتے ہیں، ہیکل میں مارنا چاہتے ہیں تو خدا وہاں سے بچ نہیں کرتا. یہاں پہ خدا یسوع مسیح خود جو ہے وہ یروشلم میں آتا ہے، اپنی موت کو للکارتا ہے. یہ اس کی موت کا کارن بنا کون سی چیز ہے جو اسے مارنا چاہتی، مروانا چاہتی، کہ پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے اس پہ غور کر رہے ہیں. خدا یسوع مسیح کی زندگی پہ غور کریں. اس نے سب سے بڑا جو معجزہ کیا ہے وہ لازر کو 4 دن کے بعد زندہ کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی یہودی جو تھے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. جب اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، یہ جو یہودی قوم تھی اسے اپنی پڑ گئی کہ ابھی ہمارا جو مذہب ہوگا، ہمارا جو عقیدہ ہوگا یہ ختم ہو جائے گا. ابھی سارے لوگ جو ہیں خدا یسوع مسیح کی طرف گامزن ہے، خدا یسوع مسیح کو ماننا شروع ہوئے. تو اسی لیے اس وجہ سے ایک یہ وجہ تھی، اور دوسری خدا یسوع مسیح کے اوپر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیکل میں سے کیا کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے وہ کبوتر فروشوں کو نکالا تھا، وہ جو کاروبار بنایا ہوا تھا جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا. ابھی یہ جو مین 2 وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خدا یسوع مسیح کو سولی دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو مارنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں آتے ہیں تو جب ان کو نکالتے ہیں تو یہ جو ہیکل کا کاروبار ہوتا ہے، یہ کیفا کو جو سسر ہوتا ہے، جو اس وقت کا قائد اعظم ہے، اس کا جو سسر ہوتا ہے اس کا یہ سارا کاروبار ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کیوں اس کے کاروبار کو خدا یسوع مسیح اس کے کاروبار کو بند کرتا ہے؟ اور وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے ہیکل کو کاروبار بنایا، تو اسی لیے جو کیفا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مارنا چاہتا ہے تاکہ اس کا کاروبار جو ہے وہ چل سکے. پہلی بات یہ تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو سب سے پہلے ہم تلاوت کل بھی سنیں گے، صبح سنیں گے کہ سب سے پہلے خدا یسوع مسیح جو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ کیفا یعنی قائد اعظم جو ہوتا ہے اس کے سسر کے پاس سب سے پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور پیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس وہ سوال و جواب ہوتے ہیں. تو نے ہیکل کو کاروبار کیوں بند کیا، لازر کو کیسے زندہ کیا، یہ سارے سوال جواب جو ہے وہ کرتے ہیں. اور آج کی ہم تلاوتوں میں دیکھتے ہیں یہ جو فصح منایا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ مردم شماری کے مطابق 2,56,000 جو ہے نا وہ برے قربان کیے جاتے تھے. کتنے برے قربان کیے جاتے تھے؟ 2,56,000 جو ہے نا وہ برے قربان کیے جاتے تھے. اور اس میں 4 دن لگاتار یہ برے ذبح کیے جاتے تھے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اتوار کو جو ہے یروشلم میں آتے ہیں اور 4 دن تک خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح کو بادشاہ بنا کے رومیوں کی حکومت سے وہ تنگ ہو کے بادشاہ بناتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بادشاہ بنایا تاکہ ان کو رومی حکومت سے آزادی دلائے گا. اگر برے کی طرف لے کے جائیں ان 2,56,000 بروں میں سے ایک برہ وہ چنا جاتا تھا جو پاک تار کے سامنے اس کا خون پھینکا جاتا تھا، اس کو لے کے جاتے تھے. اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ برہ بنتا ہے. خدا یسوع مسیح وہ برہ بنتا ہے جس کو چنا جاتا ہے ہمیشہ کی گناہوں کی کفارے کے لیے. اور یہ جو یہودی ہوتے ہیں یہ 3 طرح کی قربانیاں چلاتے ہیں. پہلی قربانی جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے کفارے کی، اور خدا یسوع مسیح جو قربانی دی گئی ہے، خدا یسوع مسیح کی قربانی دی گئی ہے وہ گناہوں کے کفارے کی دی گئی ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع
यीशु गुनाहों के कफारे की कुर्बानी देता है और सब कुछ पता होने के बावजूद खुदा यीशु यरूशलेम में जाता है। अभी हम देखते हैं कि खुदा यीशु यहूदा इस्करियोती को भी जानता था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो मुझे पकड़वाएगा और इसकी वजह से मैं क्या किया जाऊंगा, सलीब दी जाएगी मुझे, मैं कुर्बानी, मेरी अपनी कुर्बानी दी जाएगी। अभी यही चीज़ हम आम इंसानी सोच से देखें तो जब हम देखते हैं कि एक इंसान को पता है कि मेरी मौत जो है वो आने वाली है, मेरी मौत जो है लिखी गई है, मुझे अभी कुर्बान किया जाएगा, तो वो इंसान क्या करेगा, अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं। लेकिन यहाँ पे जो मौका माल है ना, यहाँ पे सिनारियो जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे खुदा यीशु जानता है कि मेरा पकड़वाने वाला भी मेरे साथ है। और आगे चल के हम देखते हैं ये जो पकड़वाने वाले की बात होती है, खुदा बात कहते हैं कि ये यहूदा इस्करियोती जो होता है, ये जो जब खुदा यीशु से घुटना जब धोखे देता है तब शैतान जो इसमें समा जाता है। लेकिन शैतान इसमें ऑलरेडी समाया होता है, शैतान ऑलरेडी इसमें होता है, क्योंकि शैतान इसको वर्गलाता है कि खुदा यीशु को किस तरह प्लान बना के किस तरह खुदा यीशु को और यहूदियों के हवाले करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु जब कुर्बानी अपनी देता है तो किस चीज़ की कुर्बानी दी जाती है, हमारे गुनाहों की कफारे की कुर्बानी दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम गुनाहों की जिंदगी में रहते हैं, जब हम गुनाहों की ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर क्या होता है, हम भी उस कफारे की ज़िंदगी कफारा जो है खुदा यीशु ने दिया होता है, तो फिर हम दोबारा जो खुदा यीशु को सूली देते हैं। अगर देखा जाए तो पाँव धोने की रस्म जो है इस पर हम गौर करते हैं। पुराने ज़माने में पाँव धोने की रस्म जो थी वो घर के बाहर जो है ना वो मटके रखे जाते थे ताकि जब कोई मेहमान आए उसको क्या किया जाए, उसके पाँव धो के फिर उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। अगर आप गौर करें तो इब्राहिम जो उसके बाद जब फरिश्ते आते हैं, तकवीन की किताब उसके 18 बाब 3 आयत में लिखा है, जब उसके बाद फरिश्ते आते हैं तो वो क्या करता है, उनके पाँव धुला के फिर उनको खाने के लिए देता है, सामान देता है। और उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं दूध भी ऐसे करता है। फिर यहूदियों में ये रवायत चल जाती है कि जो मेहमान आते हैं उनको क्या, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी, उस वक्त जहाज़ नहीं थे, इसलिए वो पैदल चल के आते थे। तो जब वो पैदल चल के आते थे तो उनके पाँव जो थे गंदे होते थे, तो इसीलिए वो उनके पाँव पहले धुलवाते थे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वो पाँव धुलवाए जाते थे, घर का जो मालिक होता था अपने नौकरों से पाँव धुलवाता था। यहाँ पे खुदा यीशु जो है मालिक होते हुए, उस्ताद होते हुए, रबी होते हुए खुद जो है अपने शागिर्दों के पाँव धोते हैं। खुदा यीशु ने पाँव क्यों धोया अपने शागिर्दों के, ये हमारे लिए क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों धोया। अगर आपसे पूछता कि खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों के क्यों पाँव धोए थे, बाप के कहने पे। और कुछ अगर आपसे पूछता है कि खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव क्यों धोए, एक भाई ने बताया कि अपने बाप के कहने पे, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, रिश्ता जो बाप की तरफ से वो पूरा होना था, और अपने आप को छोटा बनाना। आगे और कुछ? पहली बात तो ये थी, ये उसे शागिर्द जो थे खुदा यीशु के, वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम में से खुदा यीशु के बाद लीडर कौन बनेगा, कौन मेरी गद्दी पे, खुदा यीशु की गद्दी पे कौन बैठेगा। अभी भी हम देखें तो मास्टर में यही चलता है कि सबको क्या चाहिए, सबको बड़ी सीट चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, सबको लीडर बनना है। तो इसीलिए खुदा यीशु से क्या कहता है, जो तुम में सबसे छोटा होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा खादम होगा। खुदा यीशु बड़े की बात नहीं करते, लेकिन खुदा यीशु छोटे होने की बात करते हैं। और खुदा यीशु जो था उसे पता था इसके कुर्बान होने के बाद अभी प्रॉब्लम किस बात की चलेगी, ये लीडर बन की चलेगी, ये कुर्सी की जिद्दोजहद होगी कि खुदा यीशु के बाद कुर्सी पे कौन बैठेगा, खुदा यीशु का गद्दी नशीन कौन होगा। तो इसीलिए खुदा यीशु क्या करता है, ये उन्हें नमूना पेश करता है। अगर आप देखें तो खुदा यीशु ने रोजे का हुक्म नहीं दिया कि तुमने रोजे रखने हैं। खुदा यीशु ने ये नहीं कहा कि तुमने दुआ करनी है। खुदा यीशु ने ये नहीं कहा कि तुमने चर्च जाना है। लेकिन खुदा यीशु यहाँ पे एक हुक्म हमें देते हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे को प्यार करना है। जिस तरह मैंने प्यार किया उसी तरह तुमने क्या करना है, एक दूसरे को प्यार करना। और जो रस्म मैं तुम्हें दे के जाता हूँ, पाँव धोने से बात ये था कि खुदा यीशु नमूना दे रहा है कि मैं बड़ा होने के बावजूद भी, बड़ा होने के
میں बड़ा हूँ सब में से, आप मुझे खुदा कहते हो, आप मुझे रबी कहते हो, आप मुझे उस्ताद कहते हो, ये सब कुछ होने के बावजूद मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव धोता हूँ। तो इसीलिए तुम में जो सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारा खादिम होगा। इसीलिए मसीहत में अभी भी आप देखें तो कोई इंसान बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम बराबर बन जाते हैं, हम खुदा यीशु मसीह का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें सबको खुदा यीशु मसीह जब नमूना देता है तो हमें वो नमूने को याद रखना है, वो खुदा यीशु मसीह के लफ्ज़ों को याद करना है कि जब खुदा यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। और तीसरा जो पॉइंट है वो पाक यूक्रिस्ट का है कि पाक यूक्रिस्ट हम क्यों मनाते हैं, पाक यूक्रिस्ट का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। तो खुदा यीशु मसीह कहता है जो मेरा बदन खाता है, जो मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है। ये खुदा यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं। ये जो पुराने आदम में देखते हैं कि यूक्रिस्ट का जिक्र पहले ये होता था, अगर आज की पहली दूसरी तिलावत में देखा है तो करंथियों की खत उसका 11वें बाब में हमने देखा कि मुक़द्दस पौलुस जो है इस खत को 40 में लिखता है, यानी कि इसने खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद तकरीबन 7 साल बाद ये जो खत है इसको लिखा है। ये 40 और 50 के दरमियान लिखा गया। सबसे पहले जो है ये खुदा यीशु मसीह की यूक्रिस्ट का जिक्र जो है ये मुक़द्दस पौलुस से करते हैं, ना मुक़द्दस यूहन्ना करता है सबसे पहले जिक्र, ना बाकी 3 अनाजील्स में आपको मिलता है, चारों अनाजील्स में आपको बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जो जिक्र आपको मिलता है वो पहला ग्रंथियों उसके 11वें बाब में आपको मिलेगा कि किस तरह उसने मुकर्रर किया। पहले ये होता था कि घर घर जाके जो छोटी कलीसिया होती थी, घर घर जाके क्या करते थे, वो रोटी तोड़ा करते थे। लिखा है कि रोटी तोड़ा करते थे, यानी कि वो मुकर्रर करते थे जिस तरह खुदा यीशु मसीह रोटी लेता है, शुक्र अदा करता है, उसी तरह वो घर घर जाके क्या करते थे, रोटी तोड़ा करते थे। जब कलीसिया ज़्यादा होती गई तो उसके बाद 4वीं सदी में 5वीं सदी में ये जो यूक्रिस्ट का जो साक्रामेंट है इसको मुकर्रर किया गया, इसको चर्च में सेलिब्रेट करने शुरू किया गया ताकि ये चर्च में खुदा बाप का जो नाम लेके खुदा बाप का जो रस्म रिवाज है उसको जारी सारी रखते हुए, ये अभी कहा जाता है, एक मुफक्कर है लिखने वाला है, वो ये कहता है कि जो पाक यूक्रिस्ट है ना ये हमारी ज़िंदगी में इसी तरह है जिस तरह रूह है। जो बंदा जो इंसान पाक यूक्रिस्ट नहीं खाता वो खुदा यीशु मसीह में कायम नहीं रहता। तो इसीलिए पाक यूक्रिस्ट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये पाक यूक्रिस्ट आम चीज़ नहीं है, ये लव है, ये मोहब्बत है जो खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके एक नमूना दिया है। तो मैं अपनी ज़िंदगी जो है अपने दोस्तों के लिए कुर्बान करता हूँ। तो हमें वो नमूना देता है कि हम किस तरह जब मुसीबत में होते हैं, जब खुदा यीशु मसीह के नाम से मिलान किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा यीशु मसीह के नाम करते हैं। अगर देखा जाए तो बाकी बाज़ लोग जो काइन होता है, अगर कलीसिया में काइन नहीं है तो यूक्रिस्ट नहीं है, अगर यूक्रिस्ट नहीं है तो फिर काइन नहीं है। इनका इतना जोड़ आपस में, क्योंकि एक काइन के पास खुदा की तरफ से इख्तियार होता है कि वो मैं और रोटी सादा को खुदा यीशु मसीह के पाक और बदन में तब्दील करे। ये किसी और इंसान के पास इख्तियार नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास ये इख्तियार होता है, काहिन के पास इख्तियार होता है बाप की तरफ से, खुदा की तरफ से, क्योंकि वो मसा किया जाता है। अगर देखा जाए बाज़ लोग हमारे चर्चेज में बैठ के कहते हैं कि प्रीस्ट काहिन कितना मर्जी गुनाहगार हो हमें उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बात? क्योंकि वो खुदा की तरफ से चुना हुआ है, वो किसी इंसान ने नहीं चुना। अगर आप सेमिनरी की लाइफ पे गौर करें तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं सेमिनरी करने के लिए, लेकिन रूह कुद्दस की हदायत से कम चुने जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कौन बंदा चुना जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 के 100 ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करके सिर्फ 60 लेते हैं। लेकिन खुदा जो है वो अपना चुनाव करता है, खुदा का जो रूह कुद्दस होता है वो हर एक के ऊपर आता है, लेकिन खुदा सबको नहीं चुनता, लेकिन खुदा दिलों को देखता है, खुदा इंसान की मोहब्बत को देखता है, खुदा इंसान के दिमाग को देखता है। तो इसलिए खुदा क्या करता है, अपना चुनाव जो है वो खुद करता है। कभी भी कोई इंसान जो है वो काहिन नहीं चुनता,
میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ کسی فادر کو فادر نہیں بنایا، بلکہ جب بھی چنا جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے چنا جاتا ہے اور پھر اس کو مسح کیا جاتا ہے۔ اتنے لوگ اس کو بشپ جب اس کو مسح کرتے ہیں تو مسح وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی کاہن یا نبی چنا جاتا تھا تو اس کو مسح کیا جاتا تھا، یا بادشاہ بنتا تھا اس کو مسح کیا جاتا تھا۔ تو اسی لیے ایک کاہن جب چنا جاتا ہے تو اس کو مسح کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے۔ تو اسی لیے میں اور کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کاہن کو یا پاک یوکرسٹ کو کوئی کچھ کہہ سکے، یہ برے لفاظ استعمال کر سکے، یہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تو جو چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں ہمارے انسانوں کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بڑا بلا یا ایسی باتیں کہیں جو ہمارے بادشاہ کے لیے، جو ہمارے کاہنوں کے لیے نازیبا ہوں۔ تو اسی لیے چرچز میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاہن اس طرح کا ہے، یہ پریسٹ اس طرح کا ہے، یہ فادر اس طرح کا ہے، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے انہیں مقرر نہیں کیا، بلکہ خدا نے اسے چنا ہے۔ جسے خدا چنتا ہے وہ خدا کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کا مرضی ہے، انسان ہوتے ہوئے گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی خدا نے اس کے ہاتھوں کو پاک کیا، اس کے ہاتھوں کو مسح کیا تاکہ ہمارے لیے کیا کرے، وہ کفارے کی قربانی چڑھائے۔ خدا یسوع مسیح جو قربانی پاک قربانی ہم کھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا بدن کھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا خون پیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک کاہن کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ عام کسی انسان میں خدا اتنی طاقت نہیں پیدا کرتا جتنی کاہن کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اپنے کاہنوں کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو پاک یوکرسٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ خدا یسوع مسیح کی موجودگی جو ہے ہماری زندگیوں میں رہ سکے، کیونکہ یہ جو پاک یوکرسٹ ہے یہ عام چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو سمجھنے میں نااہلی کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام چیز ہے۔ میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک محبت ہے جو خدا نے ہم سب کو دی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا پاک بدن ہے اور پاک خون ہے جو ہم لیتے ہیں، اور جو انسان خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لیتا ہے، خدا یسوع مسیح سے خود وعدہ کرتے ہیں وہ مجھ میں کیا ہوتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ تو ہمیں سب کو خدا یسوع مسیح میں قائم رہنا ہے۔ تو آج کے دن دیکھتے ہیں یہ جو پاک یوکرسٹ ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا جائے۔ یہی پاک یوکرسٹ ہمارے خاندان کو جوڑتا ہے، اور یہی پاک یوکرسٹ جو ہے ہماری زندگیاں بدل دیتا ہے، اور یہی پاک یوکرسٹ جو ہے ہماری زندگیوں میں معجزے کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پاک شفقت لینی چاہیے، خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون لینا چاہیے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح میں قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کی زندگی پہ غور کرتے ہیں۔ یہ جو شاگرد ہیں خدا یسوع مسیح کے، یہ یہودا اسکریوتی ہوتا ہے، پطرس ہوتا ہے، باقی جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خاموش ہیں۔ یہاں پہ آج کی تلاوت میں وہ خاموش ہیں، لیکن یہاں پہ دو جو پطرس جو تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا خدایا تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا، کیونکہ یہ نیچرلی چیز ہے، ہم اپنے استاد سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے۔ اس کے بعد یہودا اسکریوتی ہوتا ہے جو لالچی کہا جاتا ہے، اس کو پاک کلام میں اس کو کہا گیا کہ اس نے خزانچی تھا، اس کے پاس خزانہ تھا، تو اسی لیے وہ سارے ارینجمنٹ کرتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں پہ پیسہ لگانا کہاں پہ نہیں لگانا۔ تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کو 30 دینار میں بھیجتا ہے۔ تو 30 دینار کا ذکر جو ہے ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، پرانے عہد میں 30 دینار کا ذکر ملتا ہے، خدا یسوع مسیح کی ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں پوری ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جب 30 دینار کا بیچا جاتا ہے، ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں کیا کردار ہے، ہم کس کردار کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو انسان بپتسمہ پاتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد بنتا ہے۔ تو جب ہم خدا یسوع مسیح کے سب شاگرد ہیں تو ہمارا کیا کردار ہے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں، کیا کس کردار کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا میں یہودا اسکریوتی والا کردار ادا تو نہیں کرتا، کیا میں دوسرے کی طرح خدا یسوع مسیح کو بار بار سولی تو نہیں دیتا۔ کب ہم خدا یسوع مسیح کو سولی دیتے ہیں، جب ہم دوبارہ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم وہی گناہ کی زندگی میں رہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ہماری اپنی زندگی جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے قربان کی ہے، تو جب ہم بار بار گناہوں میں گرتے ہیں تو پھر بار بار کیا ہوتا ہے، ہم خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ سلیب دیتے ہیں، بار بار خدا یسوع مسیح کو سلیب دی جاتی ہے تاکہ ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے ہم پھر کیا بنتے ہیں، ہم یہودا اسکریوتی بنتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ جو بات کا آغاز ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں تب ہی ہم شامل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔
تو کلیسیا 12 شاگردوں کو کیوں چنتی ہے؟ اسی لیے چنتی ہے کہ وہ پوری کلیسیا کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ نمائندگان ہوتے ہیں. پوری کلیسیا کے پاؤں تو نہیں دھوئے جا سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے پاؤں دھونے چاہیے، لیکن ایک رسم کو ادا کیا جاتا ہے جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاؤں دھوئے. اور باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہمارے پاؤں کیوں نہیں دھوئے جاتے؟ لیکن یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 12 شاگرد چنے جاتے ہیں تو یہ پوری جو کلیسیا ہوتی ہے نا، باقی کلیسیا، اس کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جب ان 12 کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو باقی سب کے پاؤں جو ہے وہ دھوئے جاتے ہیں. تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اور اسی پیار کے ساتھ ہم جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، آپ کو مسیح جو ہے وہ نظر آ جائیں گے. ان میں محبت ہوگی، ان میں پیار ہوگا. یہ ساری چیزیں مسیحوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے خون میں. اسی لیے جب یہ چیزیں ہم ختم کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ خدا یسوع مسیح کو ختم کرنا ہے. تو آج سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پیار کو جو خدا یسوع مسیح نے ہم سب کو نمونہ دیا ہے، اس پیار میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے، تاکہ جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ خدا یسوع مسیح قربان ہوا، اسی محبت میں ہم اپنی زندگی بسر کریں گے. اور اسی محبت کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے جلال کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے خدا کے جلال کو پورا کیا، اسی طرح ہم سب کو خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو ہم سب جو ہے آج کے کلام کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ خدا یسوع مسیح کو دوبارہ صلیب نہ دیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ سچی توبہ کر کے ہم خدا یسوع مسیح کے اچھے پیروکار بن سکیں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تمام علاقے کے تمام بیماروں کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. آج کا دن دعا کرتے ہیں اپنی بزرگہ سیما بی بی کے لیے کہ پیرا خدا و خدا نے صحت اور زندگی سے برقرار کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج کے دن دعا کرتے ہیں اپنے بھائی ٹیپو یعقوب کے لیے کہ پیرا خدا و خدا نے صحت اور زندگی دے اور زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو بڑی ایمان بھروسے کے ساتھ ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ پیارا خدا ان کی تمام تردری خواہشات کو پورا کرے. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس پر اپنے تندرستی سے سلامتی بخشے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں بے اولاد جوڑوں کے لیے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں کہ پیارا خدا انہوں نے اولاد جیسی نعمت سے نوازے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. یہ سب بھی مانگتے ہیں اسی ہمارے خدا کے وسیلہ سے. آمین. اے خدا کے بڑے جو گناہوں کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بڑے جو گناہوں کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بڑے جو گناہوں کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے ہم اسلام کی حمایت کر. اسی لیے خدا کا بڑا جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. ہم بارک ہم سب جس بڑے کی ضیافت میں بلائے ہوئے ہم آپ کو اس لائق نہیں کہ ہمارے شفا پائے گی. اسی کا بدن ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. اے قادر مطلب خدا ہمیں تو توفیق عطا کر کہ جس طرح ہم اس دنیا میں تیرے بیٹے کی ضیافت میں شریک ہو کر تازہ زندگی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تیرے دائمی بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. اسی ہمارے خدا کے وسیلہ سے. آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو. تو آج جو آخری برکت ہوتی ہے وہ نہیں دی جائے گی، تو وہ ہوگی ویژن نائٹ پہ، یعنی کہ 3 دن یہ جو عبادت ہے نا یہ جاری رہے گی. اور ابھی جو بادشاہ کا جو ہے نا خدا یسوع مسیح کا بدن گتسمنی میں رکھا جائے گا. یعنی کہ یہاں پہ تو گتسمنی ہم لوگوں نے بنائی نہیں ہے، لیکن ہم
فرض کرتے ہیں یہ گتسمنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے گتسمنی بنانا ضروری نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کا جو بدن ہے نا وہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ دعائیہ ماحول اسی لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ جس طرح ماسٹر جی نے بتایا کہ شور نہیں کرنا، جب خدا یسوع مسیح دعا کر رہا تھا گتسمنی میں تب وہاں پہ شور نہیں تھا، مکمل سائلنٹ تھا، مکمل چپ تھی۔ تو اسی لیے ہم نے خاموشی میں دعا کرنی ہے، جس طرح گتسمنی میں پور خاموشی تھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ ہم نے بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارنا ہے۔ تو یہ جو ٹائم مقرر ہوتا ہے یہ تقریباً 12 بجے تک ہوتا ہے کہ 12 بجے تک ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی ٹائم گزارتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے ایسا نہیں ہے تو اسی لیے جب تک ہم لوگ واپس نہیں آ جاتے تب تک آپ دعا میں شامل رہ سکتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ ہم لوگ ضرور کریں گے تو پھر ہم ایسے کریں گے اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا جو ماحول ہوگا یہ جو 3 دن ماحول جو ہے یہ سنجیدہ ہوگا۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کے واقعی ان دکھوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور واقعی ان دکھوں میں شامل ہونا ہے۔